باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو بیٹا آج ہم جو ہے وہ اردو کی جو نئی بک پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے جاری کی گئی ہے اس کتاب کے پہلے سبق کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے۔ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ اس لیکچر کو آپ نے کم از کم 3 مرتبہ جو ہے وہ سننا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ہوم ورک جو آپ کو دیا جائے گا وہ بھی آپ نے پراپر رجسٹر میں نوٹ کرنا ہے۔ جو آپ کی درسی کتاب کا جو پہلا سبق ہے وہ حمد باری تعالیٰ ہے۔ حمد ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں کہ جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو حمد سے متعلق آپ چھوٹی کلاسز میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم جس حمد کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کے شاعر کا نام ہے مظفر وارثی، اور مظفر وارثی 1933 میں پیدا ہوئے تھے اور 2011 میں جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی۔ عزیز طلباء، حمد باری تعالیٰ کے جو شاعر مظفر وارثی ہیں ان کا اصلی نام محمد مظفر الدین صدیقی ہے، اور وہ کلمی نام مظفر وارثی ہے۔ یہاں پہ کلمی نام سے مراد وہ نام ہے جو شاعر اپنے شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اور اسے عرف عام میں تخلص بھی کہا جاتا ہے۔ تو مظفر وارثی کی جو جائے ولادت ہے وہ مردم خیز خطہ میرٹھ یو پی ہے، یعنی کہ بھارت میں اتر پردیش میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور جس قصبے میں پیدا ہوئے تھے اس کا نام مردم خیز خطہ ہے۔ اور مظفر وارثی نے ابتدائی تعلیم وہیں میرٹھ سے حاصل کی، اور پھر ایسا ہوا کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو قیام پاکستان کے بعد کراچی تشریف لائے، اور اپنی بقیہ تعلیم جو ہے انہوں نے کراچی میں مکمل کی، اور پھر شاعری کا آغاز جو ہے وہ مظفر وارثی نے 1950 سے کیا۔ عزیز طلباء، مظفر وارثی بنیادی طور پر جو ہے وہ حمد اور نعت کے شاعر کہلاتے ہیں، لیکن انہوں نے مختلف اصناف نظم پر طبع آزمائی کی۔ انہوں نے حمد، نعت، سلام، گیت، رباعیات اور قطعات وغیرہ بھی لکھے، لیکن حمد و نعت پر ان کی توجہ مرکوز رہی۔ یہی مظفر وارثی کی وجہ شہرت بنی۔ حمد میں ان کی مشہور لکھی ہوئی جو حمد باری تعالیٰ ہیں اس میں اے خدا اور وہی خدا ہے، اور نعت میں میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اور یہ جو حمد اور نعت کا سلسلہ ہے یہ ہمیں مظفر وارثی کی شاعری میں دوسری اصناف سخن کے لحاظ سے جو ہے وہ غالب نظر آتی ہیں۔ بات کریں گے مظفر وارثی کے مجموعہ کلام کے بارے میں کہ جو شاعری انہوں نے کی ان کو انہوں نے کس مجموعہ میں شامل کیا۔ تو عزیز طلباء، باب حرم ان کا جو ہے وہ پہلا مجموعہ کلام ہے۔ اس کے بعد لہجہ اور نور ازل، الحمد اور کعبہ عشق، لا شریک، دل سے در نبی تک اور میرے اچھے رسول شامل ہیں۔ عزیز طلباء، چونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ مظفر وارثی جو ہے وہ ان کا زیادہ تر کلام جو ہے وہ حمد اور نعت کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے، تو ان کے اچھا لکھنے کی وجہ سے 1988 میں حکومت پاکستان کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس سے انہیں نوازا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مظفر وارثی موضوعاتی شاعری میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں مظفر وارثی کا نام جو ہے وہ ہمیشہ سے زندہ رہے گا۔ طلباء، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ آپ کے پہلے سبق حمد باری تعالیٰ کے شاعر مظفر وارثی کا تعارف آپ کو آج پڑھایا گیا ہے۔
تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جیسے ہم کلاس میں جو ہے وہ کسی بھی شاعر کا یا پھر کسی بھی نثر نگار کا جب تعارف پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو ہماری اگلی ورکنگ ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو شاعر کے یا نثر نگار کے حالات زندگی کے اندر سے جو ہے وہ کم از کم 20 مختصر سوالات مختلف حوالے سے جو ہے وہ بنانے ہوتے ہیں اور ان کے جوابات بھی لکھنے ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آپ نے لیکچر کو کم از کم 3 مرتبہ سننا ہے اور سننے کے بعد پھر جو ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اندر سے جو ہے وہ 20 سوالات بنا کے اپنی اردو کی جو نوٹ بک ہے اس کے اندر نوٹ کریں گے اور اپنا کام جو ہے وہ اس کو سیف رکھیں گے، اپنے کلاس انچارج کو بھی سینڈ کریں گے، اور اس کے علاوہ جب اسکول کھلے گا چھٹیوں کے بعد تو اس وقت جو ہے وہ آپ کی ہوم ورک نوٹ بک بھی جو ہے وہ چیک کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔